بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، بزم مخفی کی تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا سید حفیظ مخفی۔ یقیناً کئی ماہ کا تعطل جہاں میری لاپرواہی کو ظاہر کر رہا ہے، وہیں یہ غیر حاضری میری گو نہ گو مصروفیات اور دیگر انتہائی ذاتی نوعیت کے مسائل کی مظہر بھی ہے۔ اس بار میری کوشش ہوگی کہ بزم مخفی میں حاضری دیتا رہوں اور آپ کی سمع خراشی کا باعث بنتا رہوں۔ اب میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہو پاؤں گا، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بس یہ ضرور کوشش کروں گا کہ بزم مخفی سے میری غیر حاضری زیادہ طویل نہ ہونے پائے۔ دوستو، نیا سال ایک بار پھر سے دوڑا چلا آ رہا ہے اور موجودہ سال اپنے دامن میں درماندگی سمیٹے ماضی کے دھندلکوں میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ میرے لیے یہ عمل ہرگز نیا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح تکلیف دہ ضرور ہے۔ ہر گزرتا پل ہماری ایک سانس گھٹا رہا ہے اور ہم اپنی اصل منزل کی جانب رواں ہیں۔ اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ یہاں کوئی ہمیشہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی وقت سب سے عزیز ہستی کو بھی آپ سے بچھڑنا ہوتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ اس انداز سے بچھڑتے ہیں کہ ان کی جدائی ایک دائمی صدمے کی طرح انسان کے پورے وجود میں بہہ نکلتی ہے۔ پھر وقت، موسم، حالات، جذبات سب بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیتے دنوں اور گزری رتوں کے یہ ساتھی یوں تو ہر لمحہ رگ جاں میں کھٹکتے رہتے ہیں، لیکن ان سے جدائی کی جاں گسل لمحات بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اور آج میں بیتے دنوں کے اسی بچھڑے ساتھی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ شاید اس سے جدائی کا یہ جان لیوا نومبر قدر آسانی سے بیت سکے۔ اے پچھلی رت کے ساتھی، دیکھ ذرا دھند کے اس پار کیا کچھ ہے جو رہ گیا ہے۔ اس دھند کی مسافت جو محض چند ہی سال ہے، اگر ناپنا چاہیں تو صدیوں کے گز سے ناپی نہ جائے۔ کیا کچھ ہے جو اس دھند کے پار رہ گیا ہے۔ ایک رات جو لپٹی ہوئی ہے اداسی کے غلاف میں، چند شکووں کی شکنیں ہیں اس کے ماتھے پر۔ زبان پر کسی کہانی کا کوئی فکرہ الجھ گیا ہے اور اس گرہ نے گونگا کر دیا ہے اسے۔ اسی رات کی گود میں ایک پیلا چاند رکھا ہے جو آکاش سے جھانکا کرتا تھا، خالی رستے کی باتیں سنتا اور اس کھڑکی میں کسی ہم نفس کو تکتا تو دیر تک کھلی رہتی تھی۔ کچھ خشک پتے ہیں جو تیز ہوا کے کاندھوں پر سوار ادھر ادھر پھٹکتے رہے۔ ٹھنڈی سڑک اور گرم سانسیں بھی ہیں۔ ساون رت کی پون اور پتوں کی پازیب سے پھوٹتے سور، گھر کا سونا آنگن اور کاغذ، امرت رس کی بوند اور دھیان کا صدراہا۔ دھند کے اس پار بہت کچھ ہے جسے یادگار شہر ستمگر سے عبارت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی خاک کوچہ دل برا، خیال یار کی چادر اور شب فراق کا بہت سا زہر۔ عجیب مانوس اجنبی کی بے ربط سی باتیں، دل دھڑکنے کا سبب اور کسی معروف کی یاد، سایہ گل اور بہت رونے کے بے مہر سے لمحے۔ دھند کے اس اور اس پار بہت سی کہانیاں ہیں جن میں ایک فاصلہ سا ٹھہر گیا۔ دھند کا میلوں لمبا فاصلہ جس صدیوں کے گز سے ناپنا بھی ممکن ہے۔ یادوں کے بجھے سویروں سے لے کر راکھ ہوتی دوپہروں تک اور پھر شام کی بے رونق دہلیز تک کا سفر کتنا اکیلا ہوا ہے۔ ہر ایک موڑ پر ٹھہرے اور صدا دی ہے تمہیں، مگر تم پلٹ کر ہی نہیں آئی۔ اسی راہ پر ایک بار جھلک پڑی تھی تمہاری، تم موتی سی چھپ دکھا کر پھر پلٹی، نہ یہ پوچھنے آئی کہ گھر کی دیواروں پر جو اداسی بال کھولے سو رہی تھی گئی کہ نہیں۔ یہ پوچھنے بھی نہ آئی کہ لا حاصل عشق کے عجب مرحلوں سے گزرنے کے بعد دیدہ دل پر کیا بیتی۔ اس دیوانے کے شب و روز میں ترتیب ہے کہ نہیں، اسے آسودگی کبھی راس نہ تھی۔ دیوانہ جو سارا دن کسی بیتے ہوئے کل کے کنکر چننے حال کی گلیوں میں آتا اور آشفتہ سری دامن میں بھر کے پلٹتا، اور جس کی حیات سادہ میں برسات نے کوس قزح کے ساتھ رنگ بھر دیے تھے۔ اب کے برس اس دیوانے پر برسات میں کیا گزرے۔
किसी रोज आओ और अपने दीवाने से पूछो कि उस गिरबां का क्या हुआ जो सहरा की खाक छानते चाक हुआ था। लतीफ वसल से आशना आंखों में मायूसी के अंगारे भरे तो बरसात के रंगों का क्या हुआ। चलते चलते न जाने कब और कहाँ कोई ठहर गया। सितार के कांपते तार टूट गए और सदियों की मुसाफतों की थकन एक लम्हे में सिमट कर सांस की गिरा होगा। गिरा सांस पे लगी हो या फिर किसी रात पर, किसे फुर्सत तो ये गिरहें खोलने के लिए आए। अजीब मानूस अजनबी की जागती शवों में कितनी वीरानियां थीं जो अजनबियत ही के पर्दे में छुपी रही। महरूमियां जो सांसों की गिनती के साथ बढ़ती ही गई। इन महरूमियों के मौसम में किसे फुर्सत जो रूह की खराशों पर मरहम रखने आए। और पता है जब कोशे खिजा में बाहर आने की नबीद फूंकी गई तो एक सदाए हिजर गुजीदा फिजा में आवाज़ फिरी। जब भी सावन रुत की पवन चली या पत्तों की पाजेब बजी, पीले फूलों की रुत आई या दीवारों से धूप चली, एक आवाज, बहुत सोगवार सी आवाज माजी के गुंबद बेदर से निकलकर हाल में आती और इन गलियों में हर उस लम्हे को ढूंढती जिसके हाथों से फिसलकर वो जिंदान माजी में कैद हुई थी। आवाज जो मधुम सुरों में थोरीदा सर परवानों की राख पर बैठी उनका मातम करती है। हाँ, वही आवाज जो सदियों का फासला पलकों से नापना चाहती है। बहुत बेचैन है कि कहीं से कोई दर खुले और धुन का ये फासला सिमट कर गुर्बतों में बदल जाए और कहानी को एक नया उन्वान मिले।